حدیث آ جائے، پھر اگرچہ مگرچہ نہ ہو، پھر چونکہ چنانچہ نہ ہو، پھر ادھر کی نہ ہو، پھر یہ ہے وہ ہے نہ ہو، نا جب پیغمبر کی حدیث آ گئی اسے ماننا پڑے گا، اسی کو ایمان کہتے ہیں۔ یہ کیا طریقہ ہوا؟ حدیث کو مانوں گا، سائنسدانوں سے پوچھ کے مانوں گا، حدیث کو مانوں گا، بچوں سے پوچھ کے مانوں گا، حدیث کو مانوں گا، مفتی صاحب سے پوچھ کے مانوں گا، حدیث کو مانوں گا، اماموں سے پوچھ کے مانوں گا۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، تو تمام بات لے کر کے علماء بیٹھے ہوئے ہیں، مجھے اس بات کا جواب دیجیے، ایک بندہ حدیث کو مانتا ہے، عقل سے پوچھ کر مانتا ہے، وہ حدیث کو نہیں مانتا، وہ عقل کو مانتا ہے۔ ایک بندہ حدیث کو مانتا ہے، امام صاحب سے پوچھ کر مانتا ہے، وہ تو امام صاحب کو مانتا ہے۔ ایک بندہ حدیث کو مانتا ہے، سائنسدان سے پوچھ کر مانتا ہے، وہ حدیث کو سب مانتا ہے، وہ تو سائنسدان کو مانتا ہے۔ ایک بندہ حدیث کو مانتا ہے، جج سے پوچھ کر مانتا ہے، وہ حدیث کو سب مانتا ہے، وہ تو جج کو مانتا ہے۔ یہ کوئی ایمان نہیں ہے۔ ایمان یہ ہے کہ جب کملی والے کی زبان سے بات نکل آئے اسے ماننا پڑے گا۔ جج کھندے نے، وکیل کھندے نے، پیر کھندے نے، امام کھندے نے، مفتی کھندے نے، علامہ کھندے نے، شیخ الحدیث کھندے نے، تقی شیر کھندے نے، مولوی سارے کھندے نے، پیر سارے کھندے نے، ڈاکٹر سارے کھندے نے، سائنسدان سارے کھندے نے، ستیہ طریقہ کھندے نے، ستیہ سماج کھندے نے، ستیہ طریقہ کے مخلوقات کھندے نے، ستیہ سماج کے مخلوقات کھندے نے۔ کے بعد اگر سب کو درستہ کھڑے بات کرنے والا کھڑے اس سے پہلے مولانا فرما رہے تھے کبھی باپ علیہ السلام سے جانے کے بعد کبھی پر کا دروازہ بند ہو گیا۔ میں اضافہ کرنا چاہتا ہوں میرے پیغمبر علیہ السلام میں یہ کہنا کہ میرے پیغمبر کی ذات آخری ہے، بالکل بات ٹھیک ہے، لیکن میں اپنی بات کو آگے پہنچانا چاہتا ہوں۔ مرد کی جمعیت کا ادنا سرکار پر ہونے کی حیثیت سے میں آگے بات کو بتانا چاہتا ہوں، صرف میرے پیغمبر کی ذات ہی آخری نہیں ہے بلکہ میرے پیغمبر کی بات بھی۔ نعرہ